اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کو دل سے متعلق کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ کو برین کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ان تمام مسائل کا حل موجود ہے، اسی لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں ایک بہت ہی اہم ویجیٹیبل پہ، جس کو بینگن کہا جاتا ہے اور اسے ایگ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ بینگن کا استعمال آپ کے لیے کس حد تک ضروری ہے، یہ آپ کو کن بیماریوں سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہیں، اس میں کون سی ایسی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہیں، اور آپ کو ایک دن میں بینگن کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو بینگن کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے میں بات کر لیتی ہوں ان تمام امپورٹنٹ نیوٹرینٹس کی، ان تمام امپورٹنٹ منرلز کی، وائٹامنس کی، جو کہ پائے جاتے ہیں بینگن یعنی کہ ایگ پلانٹ میں۔ ان تمام نیوٹرینٹس کی جن کی میں بات کروں گی، آگے چل کر ان کے فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بینگن میں بہت ہی اچھے منرلز پائے جاتے ہیں اور وائٹامنز پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھی رچ ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے پلانٹ کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ بینگن میں سیچوریٹڈ فیٹ 0.2 گرام ہوتا ہے، اور پروٹین کی بات کر لوں تو وہ 5 گرام ہوتا ہے۔ 1 کپ بینگن اگر آپ استعمال کرتے ہیں۔ کاربز کی بات کروں تو 32 گرام ہوتے ہیں۔ ڈائٹری فائبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے نظام انہضام کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کی آنتوں کے لیے، اور ایون آپ کی لارج انٹسٹائن کے لیے۔ یہ 16 گرام اس میں موجود ہوتا ہے، اور کولیسٹرول بہت ہی کم، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر 0 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈیم 11 ملی گرام اور پوٹاشیم، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت ہی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ادر منرلز کی بات کروں تو اس میں کیلشیم بہت اچھا پایا جاتا ہے، اور میگنیشیم۔ مین اور رچ منرلز کی بات کروں تو پوٹاشیم اور میگنیشیم دونوں ہی رچ اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایز این اینٹی آکسیڈنٹ بھی کام کرتے ہیں اور آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ کائنڈ آف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی، جو آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کو ایجنگ سے روکتا ہے، وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور وائٹامن B6 جو آپ کی نروز کے لیے، آپ کے اعصاب کے لیے بہت اچھا ہے، وہ بھی اس میں اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ بینگن کا استعمال آپ کو کن بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ بینگن میں وائٹامن سی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اسی لیے بینگن آپ کے مدافعتی نظام کو بہتر کرتی ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، اور دوسری بات وائٹامن سی ایز این اینٹی آکسیڈنٹ بھی کام کرتا ہے، جو آپ کے اسکن پہ جو رنکلز ہوتے ہیں، جو جھڑیاں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی روکتا ہے اور آپ کو ایجنگ سے بچاتا ہے۔ نمبر 2 بینیفٹ یہ ہے کہ برین فرینڈلی ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ کے لیے بینگن کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ بینگن میں ایک ایسا فائٹو نیوٹرینٹ پایا جاتا ہے جسے نیسونن کہا جاتا ہے، جو آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے دماغ میں جو مائلن شیت ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے فیٹس اور سیل میمبرین کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے جو آپ کے دماغ میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایز اے پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے، اور تمام فری ریڈیکلز جو کہ آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کو بچاتا ہے، اور ان تمام فری ریڈیکلز کو آپ کی باڈی سے، ان زہریلے مادوں کو آپ کے جسم سے باہر نکالتا ہے۔
تھرڈ بینیفٹ کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں پوٹاشیم بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، تو یہ دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ اگر بینگن کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا بی پی نہ صرف کنٹرول میں رہتا ہے بلکہ مینٹین بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ بینگن میں ایسے فائٹو نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کے خون کی نالیوں کو وائڈن کرتے ہیں، ان کو ریلیکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے، خون کا بہاؤ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتا اور آپ کی باڈی میں کولیسٹرول لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کولیسٹرول لیول کیونکہ بینگن میں 0% ہوتا ہے، اس میں فائبر بہت اچھا ہوتا ہے جو آپ کی اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں سے گزرتا ہوا ایکسٹرا کولیسٹرول کو ایبزورب کرتا جاتا ہے اور آپ کو ہائی کولیسٹرول سے بچاتا ہے۔ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ کیا ہے؟ یہ ڈائجیشن فرینڈلی ہے، یعنی کہ آپ کے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ اس میں فائبر بہت اچھا پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ آپ کی باؤل موومنٹ کو بہتر کرتا ہے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، آپ کو معدے سے متعلق، آپ کی آنتوں سے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 4 سب سے بڑا فائدہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہے۔ پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھا اور بہترین ویجیٹیبل ہے۔ اگر شوگر کے مریض کسی سبزی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، وافر مقدار میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بینگن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر شوگر کے مریضوں کو بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے، اگر وہ بینگن کا استعمال کریں گے تو اس سے نہ ان کو جلدی بھوک لگے گی بلکہ ان کی وائٹامنز اور منرلز کی ریکوائرمنٹ بھی فلفل ہوں گی۔ اسی لیے بینگن کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں فائبر بہت اچھا پایا جاتا ہے جو آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتا ہے، آپ کی کریونگز جو ہے فوڈ کی کم کرتا ہے، اور یہ فائبر آپ کے شوگر لیول کو جلدی بڑھنے نہیں دیتا، اسی لیے شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین سبزی ہے بینگن۔ نمبر 5 بات کر لوں، ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ سٹریس رہتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بینگن کا استعمال کریں۔ بینگن کا استعمال کرنے سے اس میں پائے جانے والے بایو فلیونائڈز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ نہ صرف آپ کے بی پی کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ آپ کی باڈی میں سٹریس لیول کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کا موڈ خوشگوار بناتے ہیں۔ نمبر 6 موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو خون جمنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہماری نالیوں میں خون جم گیا ہے۔ اب یہ کوشچن بھی آیا تھا کہ وہ لوگ جن کی نالیوں میں خون جم جاتا ہے تو ان کو کون سا پھل یا سبزی استعمال کرنی چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بینگن کا استعمال کریں۔ بینگن کا استعمال ان کے بہت اچھا ہے۔ نمبر 7 کینسر پیشنٹس، ایسے لوگ جو کینسر کے مریض ہیں اور ادویات استعمال کر رہے ہیں، تھراپی پہ ہیں، ان کے لیے بھی بینگن کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ اس میں پولیفینولز پائے جاتے ہیں اور اہم کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں اور ان کی کینسر ریکوری کے پروسیس کو فاسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹاکسیفائنگ انزائمز بھی موجود ہوتے ہیں بینگن میں جو کینسر کے پیشنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ ایسے لوگ جو کینسر سے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی بینگن کا استعمال کریں کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کو کینسر جیسے مرض سے نجات دیں گے، فری ریڈیکلز یعنی کہ زہریلے مادوں کو آپ کے جسم سے نکال دیں گے، اور دوسری بات ایسے لوگ جن کو کینسر ہو چکا ہے وہ بھی اس سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ 8 موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ، 8واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں لگ رہا کہ کون سی سبزی استعمال کی جائے، تو وہ بینگن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بینگن میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتا ہے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے کافی دیر کے لیے، اور آپ کو وائٹامنس اور منرلز بھی مل جاتے ہیں، اسی لیے آپ جو ایکسٹرا فوڈ کنزیوم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بہت جلدی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں ہوگا اور آپ کا وزن بھی بآسانی کم ہو جائے گا۔
9th موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے جسم میں آئرن کا لیول بڑھ جاتا ہے، آئرن کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے، اگر وہ آئرن کے سپلیمنٹس استعمال کر رہے ہیں، یا پھر تھیلیسیمیا کے مریض جن کو بلڈ لگتا ہے، ان کی باڈی میں اکثر آئرن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، فائٹو نیوٹرین پایا جاتا ہے، جسے نیسرین کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی باڈی سے ایکسٹرا آئرن کو نکال دیتا ہے، آپ کے خون کے سیلز میں جو اتنی زیادہ آئرن ہو جاتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو بینگن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تمام لوگ بینگن کا استعمال کر سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے جسم میں خون کی کمی ہے، جو انیمیا کے پیشنٹس ہیں۔ ایسے لوگ جن میں خون کی کمی کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بینگن کا استعمال نہ کریں، کیونکہ بینگن آپ کے جسم سے آئرن کو نکال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم میں آئرن کی اور زیادہ کمی ہو جائے، اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ بینگن کا استعمال نہ کریں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کتنے مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ آپ ایک ڈیلی بیسس پہ 1 کپ بینگن استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو بیک کر لیں، چاہے آپ اس کو لائٹ فرائی کر لیں، یا پھر آپ اس کو کوک کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس دوران ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب آپ بینگن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے چھلکا نہیں اتارنا۔ جو اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے بلیک کلر کی، اس کے تمام نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جن کی میں پہلے بات کر چکی ہوں۔ آپ نے اس کا چھلکا نہیں اتارنا، چھلکے سمیت استعمال کرنا ہے، اور بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ جو ہے بہت زیادہ فرائی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے تمام نیوٹرینٹس ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا فائدہ بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لینا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور لائک کرنا تو آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔